نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ عورتوں کو تین طرح کے خون آتے ہیں۔ ایک کا نام ہوتا ہے حیض اور دوسرا کا نام ہوتا ہے نفاس، تیسرے کا نام ہوتا ہے استحاضہ۔ جو حیض ہوتا ہے یہ مہینے بھر میں ایک دفعہ عورت کو ضرور آتا ہے، اور جو نفاس ہوتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، اور جو استحاضہ ہوتا ہے اس کا کوئی وقت کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ جب عورت کا معدہ خراب ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے اس بیماری کی وجہ سے وہ خون آتا ہے۔ اب جب اسلام سے پہلے یہود کا طریقہ یہ تھا کہ جب عورتوں کو حیض آتا تھا تو وہ عورت کے بالکل قریب بھی نہیں لگتے تھے، نہ ان کے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، نہ بوسہ لیتے تھے، نہ ان کے پاس لیٹتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے۔ اور جو نصارہ تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب حیض آتا تھا عورتوں کو تو وہ ہم بستری بھی کرتے تھے، ساتھ لیٹتے بھی تھے، سارا کام کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی ہمیں حیض کے متعلق بتایا جائے کہ یہود تو اس طریقے سے کرتے ہیں اور نصارہ اس طریقے سے کرتے ہیں، آیا کہ اسلام کی تہذیب کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو اس وقت یہ والی آیت کا نزول ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ آپ سے حیض کی مدت کے بارے میں پوچھتے ہیں، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى کہ آپ کہہ دیجئے وہ تو گندگی ہے، وہ تو بالکل ناپاکی ہے، ایک بری چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حیض کی حالت ہو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ تم عورتوں سے الگ رہو، کہ کیا مطلب کہ تم نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی، اس کے علاوہ تم نے ان سے پانی بھی پی سکتے ہو، بوسہ بھی لے سکتے ہو، ان کے پاس لیٹ سکتے ہو، لیکن صرف اور صرف ہم بستری نہیں کرنی۔ اسلام نے ایک درمیانی راہ دکھائی، ایک اعتدال والا راستہ دکھایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، صاف شفاف ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو اپنی بیویوں کے پاس جاؤ کہ جہاں سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس جگہ پر جاؤ، یعنی کہ جو اگلا جو مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر تمہیں حکم دیا ہے تو وہ جائز ہے تمہارے لیے، تو تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ اگر خدا نخواستہ غلطی سے یا انجانے میں حیض کی حالت میں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے اللہ سے معافی مانگ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو پسند فرمائیں گے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور جو گندگی سے بچنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آگے اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے کھیتی ہیں، تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کہ تو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو کہ جس طریقے سے آدمی کی اپنی زمین ہوتی ہے، اپنی کھیتی ہوتی ہے تو وہ اس کی اپنی کھیتی ہے، جس وقت مرضی وہاں پر جائے، جس وقت مرضی وہاں سے واپس آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تشبیہ کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جب وہاں تم اپنا دانہ ڈالو گے تو وہاں پر جو پیداوار ہوگی وہ تمہاری اپنی پیداوار ہوگی، اور اسی طریقے سے کہ جو تمہارا نطفہ ہوگا وہ ایک تخم ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانے کی طرح ہے
کہ جب وہ دانہ تم اپنی کھیتی کے اندر ڈالو گے تو وہاں سے تمہیں پیداوار ملے گی، اسی طریقے سے جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے تو وہاں سے جو تمہاری پیداوار، تمہاری اولاد تمہیں حاصل ہوگی۔ تو یہ اگلے جو مقام ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے دوسرے جو پچھلا جو مقام ہے وہاں پر نہیں جانا، اس وجہ سے کہ اس کی تشبیہ کھیتی کی طرح نہیں ہے۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ تم انہی لذات کے اندر نہ پڑے رہو، جو لذت کی چیزیں ہیں صرف اور صرف انہی کے اندر مدہوش نہ رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ساتھ ساتھ ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو تم نے اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری بھی دو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کے بارے میں احکامات بیان فرمائے ہیں۔